कैसे हैं दोस्तों? मई 2022 में बन्नू के एक असिस्टेंट प्रोफेसर शेर अली की गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। ये एक मैग्नेटिक बॉम्ब था जो उनकी गाड़ी के दरवाजे से किसी ने चिपका दिया था। प्रोफेसर शेर अली अपने इलाके में उस्ताद थे और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से उन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स में एमफिल किया था। इस बॉम्ब हमले में खुशकिस्मती से उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए, खास तौर पे उनकी टांगें। एक टांग तो इतनी जख्मी थी कि उसको घुटने के नीचे से काट देना पड़ा, जबकि दूसरी का एंकल भी ट्विस्ट था। उनके हज़ारों तलबा के लिए, उनके हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी तकलीफ़देह बात थी, क्योंकि अब उन्हें बहुत अरसे तक घर में आराम करना पड़ा और बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही थी। उनके आराम के दिनों में बन्नू में और डोमेल में कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा भी करने लगे कि प्रोफेसर साहब तो मायूस हो चुके हैं, अब वो कभी पढ़ाने के लिए दोबारा नहीं आएंगे, तालीम देने का सिलसिला ख़त्म। ये तासुर इसलिए फैल रहा था कि इलाके में कुछ मुकामी उलमा कराम और खतीब हजरात नमाज जुमा में उनके खिलाफ कुफ्र और इल्हाद के फतवे लगाया करते थे। तो ऐसे में दोस्तों उनका एक शागिर्द माइक और एक सादा सा कैमरा पकड़कर उनके घर चला गया। यहाँ उसने प्रोफेसर शेर अली से यही सवाल किया कि क्या आप वाकई मायूस होकर बैठ गए हैं? क्या आप अब कभी पहले की तरह साइंस की तालीम नहीं देंगे? अब इंटरव्यू वीडियो से ली गई इन तस्वीर से आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोफेसर साहब कितने हाई मोरल में थे उस वक्त, कितनी अच्छी एनर्जी थी उनमें। बम धमाके का एक अपना ट्रॉमा होता है और दोनों टांगों के नॉर्मल ना रहने के बावजूद भी उनकी ये कैफियत काबिले दाद थी। उन्होंने माइक पकड़कर 3-4 मिनट पूरे एतमाद से बात की। उन्होंने अपने तलबा को बताया कि मायूसी मेरे करीब भी नहीं आएगी। उन्होंने इस गुफ्तगू में स्टीफन हॉकिंग की मिसाल दी अपने तलबा के लिए कि वो देखें बीमार होकर भी पूरी ज़िंदगी एक व्हील चेयर से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे हैं, सो मुझे क्या हुआ है, मैं भी पढ़ाऊँगा। बल्कि उन्होंने उन लोगों की सरजनश की, उन्हें नर्म अल्फाज में डांटा कि जो ये कह रहे थे कि वो होपलेस हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। उन्होंने कहा इन लोगों को अपनी ज़ुबानें बंद करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। साथियों, इस बात को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। प्रोफेसर साहब ने ना तो हिम्मत हारी है और ना ही पढ़ाना बंद किया है। अपने हिस्से की शमा उन्होंने बुझने नहीं दी। लेकिन आंधियों में चिराग जलाना आसान नहीं होता। उन पर दबाव आने का सिलसिला अभी भी नहीं रुका। लेकिन आप सोचिए कि मुकामी उलमा को उनसे शिकायत दरअसल थी क्या? एक बात यह है कि प्रोफेसर साहब मुकामी सतह पर काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। बन्नू और बन्नू के करीब उनके आबाई इलाके डोमेल में नौजवानों की खासी बड़ी तादाद, पढ़े लिखे नौजवानों की, उनकी गर्विदा हो चुकी है। उन्हें अपने इलाके में एक इंटेलेक्चुअल का दर्जा हासिल है, उनका असर रसूख है। फिर वो बतौर उस्ताद बायोलॉजी पढ़ाते थे और इसमें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का मजमून भी साइंसी बुनियादों पर ही पढ़ाते थे। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो कि मॉडर्न बायोलॉजी और मेडिकल साइंस की बुनियाद है, इसको पढ़ाने में वो कभी अपोलोजेटिक नहीं हुए थे। अब ये वो वीक लिंक था जिस पर डोमेल और बन्नू के कुछ उलमा कराम उनके खिलाफ हुए और उन्हें ये मजमून पढ़ाने से मना करने की बातें होने लगी। मुकामी मसाजिद में कुछ उलमा खिताब के दौरान उनके ऊपर कुफ्र और इल्हाद के फतवे भी देने लगे। कुछ उलमा की उनसे मुलाकातें भी हुई जिनमें प्रोफेसर साहब ने वजाहत पेश की कि वो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन साइंस को बतौर उस्ताद एक मजमून के पढ़ाना उनका तो फ़र्ज़ है। ये निसाब गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कहा तयशुदा है, मैंने खुद नहीं बनाया। फिर वो ये भी वाज़ेह करते रहे कि एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाने से उनकी मुराद मज़हब का इनकार हरगिज़ नहीं है। लेकिन ये बातें उनके खिलाफ उभरते हुए उलमा के गुस्से को ठंडा नहीं कर पा रही थी। उनके खिलाफ फतवों और धमकियों के दौरान ही मई 2022 का वो सानहा पेश आया जिसमें उनकी गाड़ी पर मैग्नेटिक बॉम्ब लगाया गया और उनकी जान आप जान चुके हैं कि बमुश्किल ही बची। यहाँ के मुकामी लोगों का ख्याल है कि उस सानहे के पीछे भी वही सोच कार फरमा थी जो इन्हें साइंस पढ़ाने से, एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाने से रोकना चाहती थी और ख़ास तौर पर उनके बढ़ते हुए इलाके में असर और रसूख से परेशान थी, नौजवानों में जो उनकी मकबूलियत थी उससे भी परेशान थी। तो बहरहाल दोस्तों, इस सानहे में अपनी एक टांग गंवा कर वो नकली टांग के साथ तालीम देने के लिए दोबारा एक्टिव फिर हो गए। मगर इस दौरान उनके आबाई इलाके डोमेल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट बन्नू से चंद किलोमीटर दूर है, वहाँ एक और वाक़या पेश आया। होता यह है कि डोमेल में मुकामी उलमा इज्तिमाई तौर पर ख़वातीन के बाज़ार में जाने पर पाबंदी लगा देते हैं, तन्हा जाने पर। यह ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को ज़्यादा ये पाबंदी डिस्टर्ब करती है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड की रकम लेने के लिए बैंकों वगैरह में जाती रहती हैं। इस पाबंदी के खिलाफ प्रोफेसर साहब और बन्नू के दीगर लोग बात करने लगते हैं। इसी पर डोमेल वजीर स्टूडेंट सोसाइटी ने, जो कि किसी ज़माने में यहाँ के तलबा ने बनाई थी, उसने एक छोटा सा सेमिनार रखा जिसमें 3 मुकर्रर को 3 स्पीकर्स को बुलाया गया।
ان 3 میں سے ایک پروفیسر شیر علی بھی تھے۔ پروفیسر صاحب نے اس سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان اور اسلامی شریعت دونوں کے مطابق آپ کسی بھی انسان کی نقل و حرکت پر، اس کے چلنے پھرنے پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے خواتین کے حقوق پر بات کرتے ہوئے اپنے علاقے کے علماء پر تنقید کی کہ آپ لوگوں نے تو خواتین کو وہ رائٹس دینے سے بھی انکار کر دیا ہے جو انہیں مذہب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی انسان، مرد یا عورت کو باہر نکلنے سے روکنا، اس کی آزادی پر پابندی لگانا ہے، اسے قید کرنے والی بات ہے، اور کسی انسان پر پابندی لگانا آئین پاکستان کے مطابق ایک جرم ہے۔ اگر آپ خواتین کو بازار میں آنے سے زبردستی روکتے ہیں تو آپ پر تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے آئین میں دی گئی ایک آزادی چھیننے کا جرم کیا ہے۔ اس تقریر میں اور اس کے بعد بھی کئی نشستوں میں پروفیسر صاحب نے علماء کرام کے اس کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان لوگوں نے اسلام اور حیا کا سارا بوجھ اکیلی عورت پر ڈال دیا ہے۔ اسے سر سے پاؤں تک کالا برقع پہنا کر موسم کی سختیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اسے اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ عورت کو سر سے پاؤں تک چھپانے کی جو منطق علماء پیش کرتے ہیں، اس میں تو سارا قصور مرد کا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کریں، نہ کہ عورت کو چھپا دیں۔ ان کے مطابق اسلام اس قسم کے پردے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اگر دیتا ہو تو عربی اور ترکی معاشرے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم ان سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں؟ یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ ویسے ساتھیوں، اس سوچ پر آپ کو بتائیں کہ بہت بحث ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی یہ سائیکالوجی ہے کہ وہ عورت کے معاشرے میں کردار سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورت کو سماج سے غائب کر دیا جائے۔ وہ موجود تو ہو کیونکہ بچے پیدا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ نظر نہ آئے۔ اسے سوسائٹی سے انویزیبل کر دیا جائے۔ وہ بازار میں نظر نہ آئے، تعلیمی اداروں میں نظر نہ آئے، سپورٹس میں نظر نہ آئے۔ اگر کہیں مجبوری میں اسے دکھائی دینا بھی پڑے تو وہ اس قدر چادروں میں لپٹی ہو کہ اس کی شناخت ہی کوئی نہ ہو۔ وہ بس اس مرد کے حوالے سے پہچانی جائے جس کے ساتھ اس وقت وہ کھڑی ہو۔ تو پروفیسر شیر علی نے اپنے معاشرے، اپنے شہر میں اس جبر کے خلاف، کمزور کے حق میں آواز اٹھائی، جو ایوولوشن تھیوری پڑھانے کے بعد ان کا دوسرا جرم ٹھہرا تھا۔ اس آواز اٹھانے پر زعماء مزید ناراض ہوئے۔ مقامی علماء ان کے خلاف مزید تقریریں کرنے لگے، نئے فتوے جاری ہوئے۔ اس علاقے میں چونکہ مسلح طالبان کی نقل و حرکت بھی شروع ہو چکی تھی، تو اس نے صورتحال کو اور بھی پیچیدہ اور سنجیدہ کر دیا۔ ان کے خاندان کے خلاف دھمکیوں اور سوشل بائیکاٹ کی مہم کچھ مقامی علماء کی قیادت میں شروع ہو گئی۔ ان کے گھر کے باہر طالبان کی چلت پھرت بھی ہونے لگی۔ پروفیسر شیر علی نے اپنے قریبی دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد 90 سال کے ہیں، 90 ایئرس کے ہیں۔ انہیں بلڈ پریشر کا کافی مسئلہ رہتا ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے خاندان کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ بنوں اور گرد و نواح میں ایک ٹینشن تو بہرحال پیدا ہو ہی چکی ہے۔ کوئی بھی واقعہ کسی بڑے حادثے کی بنیاد بن سکتا تھا، کیونکہ انہیں روزانہ کی بنیاد پر ملحد، کافر اور وہ سب کہا جا رہا تھا، جس کے بعد ہمارے جیسے پسماندہ معاشروں میں ایک بلوہ، ایک دنگا کسی بھی وقت پھوٹ سکتا ہے۔ 1000-1500 طلبہ پروفیسر شیر علی کے ساتھ تھے، اور علماء کرام کے ساتھ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ کیا ہوا کہ اکتوبر کے شروع میں اس سال ان کی اکیڈمی عملاً بند ہو گئی۔ طلبہ کا نقصان ہونے لگا، پروفیسر صاحب گھر میں بند ہو گئے، بنوں کالج بھی وہ نہیں آ جا رہے تھے، پڑھا نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں پولیس اور انٹیلیجنس نے ان سے رابطہ کیا۔ پروفیسر صاحب نے اپنے قریبی دوست کو بتایا کہ انہیں انٹیلیجنس نے بلا کر درخواست کی کہ اگر آپ اس معاملے کو پرامن طور پر حل کروا لیں تو ہم سب کے لیے، پورے شہر کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ آپ کے مخالف کچھ زعماء موب وائلنس کا ماحول بنا رہے ہیں، ایسا ماحول جس میں اگر کچھ ہو گیا تو سب کے لیے پریشانی ہوگی۔ ہم آپ کو ہر شہری کی طرح تحفظ دینے کے پابند ہیں، لیکن اگر ایسا وائلنس پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بقول پروفیسر صاحب کے انہیں انٹیلیجنس نے زبردستی نہیں کہا، لیکن اپیل کی کہ اگر آپ کوئی پرامن حل نکالنے کی طرف قدم بڑھائیں تو ہم تعاون کریں گے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں مان گیا۔ میں امن کے لیے، اپنے طلباء کے لیے اور اپنے 90 سالہ باپ کے لیے سر عام معافی مانگنے اور آئندہ کے لیے توبہ کرنے پر تیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بنوں اور ڈومیل کے کچھ علماء کرام جو مطالبہ کرتے ہیں میں وہ تسلیم کر لوں گا، لیکن جو بھی معاہدہ ہو اس میں یہ بھی لکھا جائے کہ میرے خلاف علماء کرام کو اگر کوئی دوبارہ شکایت ملے تو وہ میرے خلاف فتوے دینے اور تقریر کرنے سے پہلے مجھ سے براہ راست رابطہ کریں گے، تاکہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کسی بھی فساد سے بچا جا سکے۔ پروفیسر صاحب کے مطابق ان کی بات مان لی گئی۔
یہ شرط اس لیے اہم تھی کہ ان کے خلاف کچھ ایسے الزامات بھی لگائے جا رہے تھے جو کہ حقیقت سے دور تھے۔ ان کا جائز مطالبہ تھا کہ جو بھی معاہدہ ہو اس کے بعد ان پر مزید الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ اس اسپرٹ کے تحت علماء کرام نے ہی معاہدے کی ایک پوری تحریر لکھی۔ ڈی سی بنو محمد نواز کے آفس میں یہ معاہدہ پڑھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے، کیمرے بھی آن ہوئے۔ آپ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی دیکھ ہی چکے ہوں گے، لیکن پڑھنے سے پہلے جب پروفیسر صاحب نے معاہدہ دیکھا تو اس میں صرف علماء کرام کی طرف سے ایک تحریر موجود تھی، لیکن ان کا مطالبہ، پروفیسر صاحب کا مطالبہ کہ ان پر مزید الزامات نہیں لگائے جائیں گے، کسی بھی شکایت کی صورت میں پہلے ان سے رابطہ کیا جائے گا، یہ والی لائنز تھیں ہی نہیں۔ انہوں نے علماء سے پوچھا کہ یہ کیا؟ جواب ملا کہ یہ ہم بعد میں لکھ دیں گے، آپ ابھی اس معافی نامے پر دستخط کر دیں اور کیمروں کے سامنے اسے پڑھ دیں۔ پروفیسر شیر علی نے درجن بھر علماء کے نرغے میں ڈی سی آفس میں علماء کی طرف سے لکھا ہوا اپنا معافی نامہ جوں کا توں پڑھ ڈالا۔ یہ ایک ون سائیڈڈ بیان تھا، یک طرفہ بیان تھا، جس کے آغاز میں روایتی طور پر لکھا تھا کہ مسمی شیر علی سرکی خیل اپنی خوشی اور ہوش و حواس میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ظاہر ہے سب جانتے تھے کہ یہ بیان کتنا برضا اور رغبت ہو رہا ہے۔ کہ میں مسمی شیر علی ولد شریف خان سرکی خیل ہوش و حواس کی سلامتی اور اپنی خوشی اور رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کر اس بات کا اقرار و تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور آخر نبی خاتم النبیین ہیں۔ چونکہ شریعت اللہ کے روح سے صنف عورت کی عقل صنف مرد کی بنسبت کم ہے، لہٰذا اس حق کو عرف آخر سمجھتا ہوں۔ شریعت الہی کے خلاف جتنی بھی سائنسی و عقلی افکارات نظریات ہیں ان کو تمام باطل سمجھتا ہوں، جیسے ڈارون کا نظریہ ہے۔ اب مذکورہ بالا عمر کے خلاف میں نے جتنی باتیں یہ یعنی ڈومیل سیمینار، لیکچر اور سوشل میڈیا پوسٹوں اور کمنٹوں اور دیگر مجالس میں ان تمام سے بریت کا اعلان کرتا ہوں اور اس پہ میں توبہ اور معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے مذکورہ بالا امور اور شریعت الہی کے دیگر احکامات کے خلاف اگر میں نے کسی قسم کی تحریری یا تکفیری بات کی تو میں شرعاً و قانون مجرم ثابت ہوگا۔ اس اقرار نامے میں آخری پوائنٹ جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ یہاں پر نہیں ہے، تو وہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ آج کے بعد ڈومیل اور بنو کے جملہ علماء کرام میرے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے۔ اگر ان کو میرے متعلق کوئی شکایت ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کریں گے اور تحقیق کریں گے۔ بالکل۔ اب آپ غور کریں کہ بیان کے آخر میں پروفیسر صاحب کو خود سے وہ الفاظ ادا کرنا پڑے جو وہ واحد جملے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق معافی نامے میں ہونے چاہیے تھے۔ انہیں کہنا پڑا کہ اب چونکہ میں نے تمام معافی نامے کی شرائط پڑھ لی ہیں، اس لیے میرے خلاف کسی تقریر سے پہلے مجھ سے اب رابطہ کرنا ہوگا۔ دوسری بات، اس سارے حلف نامے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی فریق پروفیسر صاحب کے تحفظ کی ضمانت اب بھی نہیں دے رہا، نہ ریاست نہ ہی علماء کرام کا وہ گروپ جو ان سے بخوشی معافی منگوا رہا تھا اپنے نرغے میں، بلکہ شک نمبر 10 میں لکھ کر دستخط کروائے گئے ہیں کہ اگر اس حلف نامے کے بعد مسمی شیر علی کے ساتھ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو وہ بنو اور ڈومیل کے علماء میں سے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے اور نہ ہی ان میں سے کسی سے مالی یا جانی ہرجانہ طلب کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا شخص جو پہلے ہی ایک دھماکے میں اپنی ٹانگیں گوا چکا ہے، جسے ایک بار پھر زندگی موت کی کیفیت میں لا کر ایک معاہدہ سائن کروایا گیا ہے، معافی منگوائی گئی ہے، اسے آئندہ کی دھمکی بھی اسی اسٹامپ پیپر پر ڈپٹی کمشنر کے آفس کے اندر دی جا رہی ہے۔ اور جن باتوں سے انہیں روکا گیا ہے ان میں کچھ کی وضاحت ہے، لیکن زیادہ تر کے آگے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی ان پر جو پابندیاں ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، کیونکہ وغیرہ وغیرہ میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اس معافی نامے کے بعد پروفیسر شیر علی جو ایک ہفتے سے گھر میں بند تھے، طلبہ، کالج اور اکیڈمی کا نقصان ہو رہا تھا، یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ بنو کالج میں اور ڈومیل میں جو ایک ممکنہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو سکتی تھی اس سے شہر کو بچا لیا گیا اور پروفیسر شیر علی نے جو ناگزیر تھا وہ سٹیپ لے لیا، یعنی معافی نامے پر سائن کر دیا۔ اب ان کی زندگی بقول ان کے قریبی لوگوں کے نارمل ہے اور فی الحال انہیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ خدا کرے آئندہ بھی ایسا ہی ہو، جیسا کہ ہسٹری میں بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ اگر انصاف اور امن میں سے ایک چیز آپ کو مجبوراً منتخب کرنا پڑے تو پہلے سٹیپ کے طور پر امن کو کر لیا جانا چاہیے۔ اس سارے واقعے کے پرامن خاتمے پر ہم بنو اور ڈومیل کے ان زعماء کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جن کے خیال میں زبردستی کے بیان سے سائنٹیفک فیکٹ بدل جاتا ہے۔
कभी चर्च का मुत्तफिका मॉडल ऑफ यूनिवर्स ये था कि ज़मीन कायनात के मरकज़ में है और सारी कायनात और अजसाम फल्की हेवनली बॉडीज़ उसके गिर्द घूमती हैं, यानी जियोसेंट्रिक मॉडल कैथोलिक चर्च का यूनिवर्सल मॉडल था। अब चूंकि ये कैथोलिक्स का मॉडल था, पादरियों और मुल्लाओं का था, तो इसे तकद्दुस देना भी कोई मसला नहीं था, सो इसे तकद्दुस दे दिया गया। जो कोई इस मॉडल को नहीं मानता था उसे पादरियों से इख्तलाफ का मुजरिम नहीं बल्कि चर्च और खुदा का दुश्मन कहकर निशाना बनाया जाता था। बिल्कुल ऐसे जैसे आज के डार्क एज सेंट्स का लाइफ मॉडल जो है वो ये है कि तमाम लाइफ दुनिया में एक साथ खड़ी की गई। वो इस मॉडल को वही तकद्दुस देते हैं जो उन्हीं के साथी 4-5 सदियों पहले तक जियोसेंट्रिक मॉडल को दिया करते थे। तो क्या हुआ कि 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में पोलिश मैथमेटिशियन कोपरनिकस ने जान लिया कि चर्च का जियोसेंट्रिक मॉडल गलत है। इसका तकद्दुस भी गलत है क्योंकि खुदा गलत नहीं हो सकता, पादरी तो गलत हो सकते हैं। उसका मुशाहदा, उसका मैथ उसे बता रहा था कि ज़मीन के गिर्द तमाम आसमानी चीज़ें नहीं घूमती बल्कि सूरज मरकज़ है और सूरज के गिर्द चांद और बाकी प्लैनेट्स सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, यानी ज़मीन हरकत करती है। उसने जियोसेंट्रिक को हीलियोसेंट्रिक मॉडल से बदल दिया। हीलियो मतलब सूरज और सेंट्रिक मतलब मरकज़ में सूरज है, ना कि ज़मीन। लेकिन साथियों, पादरियों का और चर्च की ताकत का खौफ इतना था कि कोपरनिकस ये राज अपने सीने में छुपाए बैठा रहा क्योंकि वो इसके नतायज से वाकिफ था। उसने 1543 में जब वो 70 बरस का बूढ़ा था और इतना बीमार था कि किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती थी, तब उसने अपनी तहकीक हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ अर्थ, अपनी किताब द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फीयर्स, गोल आसमानी चीज़ों की हकीकत में शाया की। 70 बरस की उम्र में उसे बिल्कुल परवाह नहीं रही थी कि चर्च उसके साथ और क्या करेगा। वैसे भी ये तहकीक शाया होने के चंद हफ्ते बाद कोपरनिकस चल बसा। चर्च तक उसकी थ्योरी की इतलात पहुंची, उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया और इसको मानने वालों को, कोपरनिकस की थ्योरी पढ़ाने वालों को, हीलियोसेंट्रिक मॉडल पढ़ाने वालों को काफिर और चर्च के दुश्मन और खुदा के दुश्मन कहना शुरू कर दिया, उन पे फतवे लगाना शुरू कर दिए। क्योंकि पादरियों को यकीन था कि वो लोगों को खौफ दिलाकर सूरज, ज़मीन, चांद और सैयारों की पोजीशंस को अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं। कोपरनिकस की मौत के ठीक 13 बरस बाद, 13 ईयर्स के बाद, एक इटालियन साइंटिस्ट फिलोसोफर जियार्डिनो ब्रूनो पैदा होते हैं। वो भी तहकीक करते हुए कोपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल तक ही पहुंचते हैं। अब ब्रूनो कोपरनिकस की निस्बत काफ़ी बहादुर साबित होते हैं। उन्होंने चर्च को चैलेंज किया, चर्च को करप्ट कहा और बेईमान भी कहा। वो मुआशरे में पहले से मौजूद इस छोटे से तबके के साथ जाके ब्रूनो खड़े हो गए जो पादरियों की झूठी ताकत को चैलेंज कर रहे थे। उन्होंने कोपरनिकस की तहकीक को आगे बढ़ाया, उसे तस्लीम किया और चर्च के जियोसेंट्रिक मॉडल को एलानिया हिट करना शुरू किया और कहा कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल यूनिवर्स का असल मॉडल है और ये पादरियों ने जो मॉडल बनाया है जियोसेंट्रिक, ये गलत है। रोमन कैथोलिक चर्च ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चला और 17 फरवरी 1600 को कैंप दे फरारी चौराहे में लकड़ियों के स्टेज पर खड़ा करके उन्हें जिंदा जला दिया गया। आज यहाँ उनका 13 मीटर ऊंचा एक मुजस्मा खड़ा है जिसका मुंह कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन सिटी की तरफ है। उनके दोनों हाथ डिफाइंस का, इनकार का इशारा कर रहे हैं और हाथ में वो किताब है जिसमें चर्च के यूनिवर्सल मॉडल का रद्द, इनकार उन्होंने लिखा था। लेकिन उस वक्त जब ब्रूनो को जलाया गया तो ये साइंस और उस वक्त की छोटी सी कम्युनिटी के लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। कुछ देर के लिए ये सब फ्री थिंकर्स, ये सब साइंटिस्ट खौफ की लहर का शिकार भी हो गए क्योंकि चर्च अपनी जालमाना ताकत दिखा चुका था। मगर आप जानते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट्स को, हकायक को जबर से दबाना हमाकत होती है। ब्रूनो के बाद इटली ही में, पीसा में गैलीलियो आता है जिसका वाकया आप सबके अब इल्म में है। उसने भी कोपरनिकस और ब्रूनो के यूनिवर्सल मॉडल को दुरुस्त माना और इसी पर मजीद तहकीक की। वो भी अपने तलबा को, अपने शागिर्दों को यही पढ़ाना शुरू कर चुका था। 1633 में जब वो 69 साल का था, 69 ईयर्स का, तो उसको भी रोमन कैथोलिक चर्च ने नरगे में लेकर एक ट्रायल शुरू कर दिया। इस पर चर्च ने ब्रूनो की तर्ज का एक तवील मुकदमा चलाया जिसे तारीख में द गैलीलियो अफेयर या ट्रायल ऑफ गैलीलियो के नाम से याद किया जाता है। साथियों, जब ब्रूनो को सजाए मौत दी गई हीलियोसेंट्रिक मॉडल पढ़ाने पर तो गैलीलियो गैलीले 36 साल 36 ईयर्स का नौजवान था।
لیکن جب اپریل 1633 میں اس کا اپنا چرچ بیسمنٹ میں ٹرائل شروع ہوا تو وہ 69 سال کا 69 ایئرز کا بوڑھا تھا۔ اس نے خود کو برونوں کے انجام سے بچایا اور چرچ کی تمام شرائط مان کر مقام ہوش و حواس اپنی خوشی اور رضامندی سے چرچ کا لکھا ہوا تمام اسکرپٹ تسلیم کر لیا، اسے لوگوں کے سامنے پڑھ دیا۔ اس نے معافی مانگی اور آئندہ چرچ کے مقدس ماڈل کے خلاف، جیو سینٹرک ماڈل کے خلاف بولنے سے توبہ کر لی۔ اس نے چرچ کو گارنٹی دی کہ آج سے زمین حرکت نہیں کرے گی، بلکہ جیسے آپ کہتے ہیں اس طرح سے زمین اور سورج اپنی پوزیشن تبدیل کرتے رہیں گے۔ میں اپنے کفریہ بیان سے دستبردار ہوتا ہوں، یہ اس نے اعلانیہ کہا، اور یہ بیان پڑھ کر وہ چرچ کے ٹرائل روم سے نکلا۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے گلیلیو نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور بڑبڑایا، اپیورس موو یٹ اٹ مووز، یہ زمین حرکت تو کرتی ہے۔ نرغے میں مانگی گئی اس معافی کے بعد گلیلیو کو باقی زندگی کے 9 سال گھر میں بند ہو کر گزارنا پڑے۔ چرچ فاتح ہو گیا تھا، پرانے نام نہاد مقدس خیالات جیت گئے تھے، لیکن اس فتح کی قیمت تھی۔ قیمت یہ تھی کہ چرچ خود اور چرچ کے جبر میں بسنے والا یورپ سیاہ دور سے گزر رہا تھا، ڈارک ایجز میں تھا۔ ان ڈارک ایجز میں وہ اپنے عثمانی ترک جو ہمسائے تھے ان سے بھی روز پٹتے تھے اور آپس میں بھی ان کا خون خرابہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ طاعون اور دوسری وباؤں تک کو وہ اپنے جنتر منتر سے ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا پھر یہ کہتے تھے کہ فلاں اقلیت مائنورٹی جو ہے اس سے خدا ناراض ہے، لہٰذا وہ ہم پر یہ عذاب بھیج رہا ہے۔ یہ قیمت دوستو اس جہالت کی تھی جسے انہوں نے خود پر طاری کر رکھا تھا، حالانکہ خدا نے انہیں بظاہر کہیں بھی اس جہالت کو اوڑھنے کا حکم نہیں دے رکھا تھا۔ اس جہالت کے خلاف یورپ میں برونو سمیت کئی لوگ ایک جدوجہد کر رہے تھے جسے رینیساں نشاط ثانیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے رینیساں پیریڈ آگے بڑھتا ہے، یورپ میں بے شمار فلاسفرز اور سائنٹسٹ کی محنت سے ایک انقلاب آنے لگتا ہے۔ اس سے یہ دونوں چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں، چرچ کا جبر بھی اور جہالت کا اندھیرا بھی۔ آج ویسٹرن ورلڈ اس پسماندگی سے نکل آیا ہے، لیکن اس کو ہم نے اب خود پر طاری کر لیا ہے۔ اب ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ پورے عرب ورلڈ کے 1% کے بھی 10ویں حصے پر قائم ایک چھوٹا سا ملک انہیں جب چاہے تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے اور وہ اپنے تختوں پر بیٹھے کسمسا کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں دوستو، ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب ریشنل مسلم تھنکرز، آزادی خیال والے علماء اور مسلم و عرب فلاسفر بڑی تعداد میں تھے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کو علمی طور پر آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے قدیم زمانوں کے چھپے ہوئے علوم کو پھر سے زندہ کیا، ان میں اضافہ کیا، اور یہ عرب، یہ علماء، یہ مسلم اسکالرز دنیا میں چھا گئے۔ مسلم حکمران اپنے عروج کے دور میں ایسے تحائف دنیا میں بھیجا کرتے تھے کہ یورپ کے شہنشاہ یوں سمجھتے تھے شاید یہ کوئی جادوئی چیزیں ہیں۔ یہ ترقی جسے تاریخ میں دنیا گولڈن ایج آف مسلمز کہتی ہے، یوں ہی شروع نہیں ہوئی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ پھر یہ ساری ترقی، یہ گولڈن ایج ایسے ہوا میں ختم نہیں ہو گئی تھی، اس کے پیچھے بھی اندھیروں اور روشنی کی ایک طویل کشمکش تھی جس میں تاریکی آخر کار فاتح رہی اور ریشنل تھاٹس، تحقیق، فلسفہ ہار گیا۔ ہاؤ مسلمز لاسٹ ریشنلٹی، اس پر دوستو علمی حلقوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن وہ کافی پیچیدہ اور طویل نوعیت کا ہے۔ ہم اپنے انداز میں سادگی سے آپ کے سامنے یہ ساری کہانی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ مسلمز لاسٹ ریشنلٹی، مسلمانوں نے عقل سے، ذہانت سے دنیا میں ترقی کیسے کی اور پھر کیسے اپنی ترقی پر خود ہی پانی پھیر دیا۔ رائز اینڈ فال آف مسلم گولڈن ایج اتنی مختصر کہانی نہیں ہے دوستو کہ اسے اب چند الفاظ میں یا 1-2 پیراگراف میں بیان کر دیا جائے۔ آپ میرے ساتھ چند ویلاگز دیکھیے۔ یہ پوری سیریز رائز اینڈ فال آف مسلم گولڈن ایج ہم پروفیسر شیر علی اور ان جیسے تمام اساتذہ کے نام کرتے ہیں جو پرامن طور پر پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کی، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی اپلوڈنگ ڈیٹ سے 3 دن بعد اسے دیکھ رہے ہیں تو گولڈن ایج آف اسلام کی پہلی کہانی کے لیے آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ ایوولوشن تھیوری ہے کیا، اور یہاں جانیے کہ کیا انسان بندر سے بنا تھا۔